بر محمد و آل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے محرم، سفر اور تقریباً ربیع الاول بھی اس طویل وقفے کے بعد انشاءاللہ پھر ہم اس درس قرآن کو جہاں تک پہنچے تھے وہیں سے آگے پھر آغاز کر رہے ہیں۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے قرآن مجید کے دوسرے جز میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 156 تک تمام کیا تھا، اور حسب معمول انشاءاللہ پہلے ہم چند آیات کی تلاوت کریں گے اور اس کے بعد ان آیات کا ترجمہ اور وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ تو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 157 سے لے کر انشاءاللہ آیت نمبر 165 تک پہلے تلاوت کریں گے اور اس کے بعد ان آیات کا ترجمہ اور وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان يطوف بهما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم۔ إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون۔ وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم۔ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 157 سے ہم نے آغاز کرنا ہے، لیکن اس کی دو جو اس سے پہلے کی آیات ہیں، آیت نمبر 155 اور 156، چونکہ 157 انہی سے مربوط ہے تو ہم ان کے ترجمے کی تکرار کر کے آگے بڑھتے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 155
اور ہم تمہیں کچھ خوف، بھوک اور جان و مال اور ثمرات کی کمی سے ضرور آزمائیں گے، اور اے رسول آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ 156 کون سے صبر کرنے والے؟ جو مصیبت میں مبتلا ہونے کی صورت میں کہتے ہیں ہم تو اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ یہاں تک ہم نے جو آخری درس ہوا تھا آپ کی خدمت میں ان آیات کی وضاحت بیان کر دی تھی۔ آیت نمبر 57 سے ہم آگے چل رہے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے درود ہے۔ جو میرے سامنے ترجمہ ہے قبلہ شیخ محسن علی نجفی صاحب کا ترجمہ ہے۔ انہوں نے درود کی شکل میں اس کا ترجمہ کیا ہے، اور کئی دوسرے تراجم میں صلوات من ربہم، یعنی ان پر ان کے رب کی طرف سے خاص عنایتیں ہیں، خاص نوازشیں ہیں اللہ کی طرف سے۔ لفظ صلوات جو ہے وہ فرشتوں کے لیے بھی اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے لیے بھی استعمال فرمایا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب صلاۃ بنیادی طور پر عربی زبان میں اس کا معنی جو ہے وہ دعا کا ہے، دعا کرنا، اور نماز کو بھی صلاۃ کہا گیا چونکہ نماز بھی بنیادی طور پر اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے۔ سورۃ الفاتحہ خود دعا ہے۔ اب سوال یہاں پر آتا ہے کہ اگر صلاۃ جس کی جمع صلوات ہے یہ دعا ہے تو پھر اللہ کا دعا مانگنا تو معنی نہیں رکھتا۔ تو یہ بات انشاءاللہ ذہنوں میں واضح ہونی چاہیے کہ بہت سارے الفاظ ایسے ہیں عربی میں، قرآن کریم میں، کہ جو اللہ کے لیے بھی استعمال ہوئے، پہلے بھی ہم بیان کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے بھی استعمال ہوئے ہیں اور غیر اللہ کے لیے بھی، مخلوق کے لیے بھی وہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ تو جب بھی کوئی ایسا لفظ آئے، جب وہ اللہ کے بارے میں آئے گا تو اس کا معنی اسی کے شایان شان ہوگا، ایسا معنی کہ جس میں کوئی نقص، کوئی عیب، کوئی محتاجی، کوئی کمی نہ ہو۔ اور جب مخلوق کے بارے میں آئے گا تو پھر مخلوق کے اپنے رتبے کے اعتبار سے ہوگا، جس میں کم از کم یہ ہے کہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کا عطا کردہ ہے، اور وہ مخلوق، کوئی نبی ہو یا کوئی ولی ہو یا جو بھی ہو، اللہ کا محتاج ہے ہر اعتبار سے، ہر چیز میں اور ہر لمحہ، تمام مخلوقات، چاہے وہ انبیاء ہوں چاہے ادنیٰ مخلوقات ہوں۔ لہٰذا صلوات من ربہم کا ترجمہ جو کیا گیا وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کا صلوات بھیجنا، یعنی خاص عنایت کرنا، خاص طور پر نوازنا اس بندے کو۔ اور یہ جو لفظ ہے، اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ صابرین کے بارے میں آ رہا ہے سورۃ الاحزاب میں، جس میں وہ مشہور و معروف آیت بھی ہے کہ جس سے انشاءاللہ آپ سب آشنا بھی ہیں، بلکہ سب کو یاد بھی ہوگی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور فرشتے یصلون، یہی صلوات ہے۔ یہی لفظ اللہ نے مومنوں کے بارے میں بھی استعمال کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے ایمان والو کثرت سے اللہ کو یاد کرو اور صبح اور شام اس کی تسبیح کرو۔ هو الذی یصلی علیکم، هو الذی وہی ہے، یعنی وہ اللہ ہی ہے کہ جو یصلی علیکم،
تم پر صلوات بھیجتا ہے. ہم اردو میں اس طرح ترجمہ کر رہے ہیں, تم پر صلوات, یصلی یعنی وہی لفظ کہ جو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, نبی کے بارے میں آیا, یہاں پر مومنین کے بارے میں آیا. هو الذی یصلی علیکم, وہی ہے جو تم پر صلوات بھیجتا ہے. وملائکتہ, اور اس کے فرشتے بھی. اب یہاں پر اگر اللہ کی صلوات کا آپ معنی دیکھیں تو اس آیت کے اندر وہ معنی کچھ بیان کر دیا گیا ہے. هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ, وہی ہے کہ جو تم پر صلوات بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی. لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ, تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لائے. یہ عنایت ہے اللہ کی, یہ اللہ تعالیٰ کا بندے کو نوازنا ہے, اس پر ایک خاص رحمت کا نزول ہے, اسے توفیق دینا ہے. بس اللہ کسی سے دعا نہیں مانگتا, اللہ کے ہم شایع نشان مانا کریں گے, وہ نوازتا ہے بندے کو. اب ظاہر ہے ایک مومن کو اس کے اپنے خلوص اور رتبے کے مطابق, اور نبیوں کو ان کے اپنے رتبوں اور مقامات کے مطابق, اور سردار انبیاء کو اور ان کی پاکیزہ آل کو ان کے اپنے رتبوں کے مطابق. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. تو یہ لوگ جو آزمائشوں میں میدانوں میں ڈٹے رہتے ہیں اور ڈرتے نہیں ہیں موت سے, کیونکہ جواب یہ دیتے ہیں کہ آج نہیں تو کل پھر جانا تو اسی کی بارگاہ میں ہے, اور یہ کہہ کر ڈٹ جاتے ہیں موت سے بے خوف ہو کر. ان تمام مصیبتوں میں, مشکلات میں اللہ تبارک و تعالی ان کو نوازتا ہے. پروردگار عالم ان پر خاص عنایات کرتا ہے. وَرَحْمَةٌ, اور رحمت ان پر کرتا ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ, اور یہی لوگ ہیں ہدایت یافتہ, جنہوں نے ہدایت پا لی. جو آزمائش میں میدان چھوڑ جائے وہ گمراہ ہے, جو آزمائش میں میدان میں رہے, برداشت کرے, صبر کرے, مقابلہ کرے, وہ ہدایت یافتہ ہے. اگر میدان آزمائش لگا ہو وہاں سے چھوڑ کے چلا جائے, چاہے مصلی پہ جا کے تسبیحیں پڑھنا شروع کر دے, چاہے قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دے, گمراہ ہے. توجہ فرمائیں, جو وقت جس کام کا ہوتا ہے وہ نہ کرے, اور کوئی اور آلٹرنیٹ کوئی اس کا متبادل اسلام کا ہی حکم ہو وہ جا کے کرنا شروع کر دے, قابل قبول نہیں ہے. اگر قابل قبول ہے ایسا کرنا تو پھر ان کا بھی قبول ہے جو امام حسین کے ساتھ نہیں گئے, جو رو رو کے دعائیں مانگ رہے تھے کہ یا اللہ امام حسین کی حفاظت فرما, ساتھ نہیں جا رہے تھے, مخلص بھی تھے, محبت بھی کرتے تھے, لیکن ساتھ نہیں گئے. جبکہ امام نے یہ فرمایا تھا جو میرے ساتھ نہیں آئے گا وہ کامیابی کو نہیں پائے گا. بہت سارے لوگوں نے دین اسلام میں اپنی مرضی کی چیزیں چن لی ہیں کہ یہ کرنے میں مزہ آتا ہے, یہ ہم بہت کریں گے, دوسرے کام گویا اللہ کا حکم ہے ہی نہیں. مثلاً وہ لوگ کہ جو اپنے گھروں میں عبادت کے عادی, عبادت بہت زیادہ, تاکیبات بہت زیادہ, مثلاً وظائف بہت زیادہ, یہ بہت کر رہے ہیں, لیکن معاشرے میں کیا ہو رہا ہے, معاشرے میں دین کے ساتھ دین کا کیا مقام رہ گیا, دین کی کتنی طاقت رہ گئی ہے, کیسے بے دینی معاشرے میں پھیل, انہیں پرواہ ہی کوئی نہیں, سمجھتے ہم بڑے نیک ہیں, باہر جائیں گے تو گندگی لگ جائے گی ہمارے ساتھ میں, گندے لوگوں کے منہ لگنا پڑے گا. یہ لوگ بدترین قسم کی گمراہی کا شکار ہے, بالکل اسی طرح جس طرح امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں لوگ کہہ رہے تھے کیا پرابلم ہے, نمازیں سب پڑھ رہے ہیں, حج کر رہے ہیں, زکوٰۃ دے رہے ہیں, مثلا سب آزادی ہے, تو امام حسین کیا کہہ رہے ہیں اسلام خطرے میں. توجہ فرما رہے ہیں. تو یہ جو فہم دین ہے, غلط فہم دین, یہ بندے سے کہتا ہے کہ تم اپنی تسبیحیں پڑھو, نمازیں پڑھو, نوافل پڑھو, باہر اجتماع سے تمہارا تعلق کوئی نہیں ہے, تو یہ گمراہ ہے. یہ آزمائشیں کس پر آئیں گی؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ,
جو گرمیوں میں ایئر کنڈیشن کمرے میں اپنے کمرے میں مسلح بچھا کے بیٹھا ہوا ہے، باہر اس نے کچھ کرنا، اس میں کہاں سے خوف کی آزمائش آنی ہے؟ سردیوں میں ہیٹر والے کمرے بیٹھ کے اس کا کام ہے عبادت کرنا، وہاں پہ تلاوت، کون سی آزمائش آنی ہے؟ اس پر کوئی آزمائش نہیں، باہر نکلے گا تو آزمائش آئے گی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور بھوک، دین کی وجہ سے بھوک۔ یہ نہ کہ بندہ ڈائٹنگ کر رہا ہو کہے کہ مجھے بھوک سے آزمایا جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، اپنا وزن کم کر رہا ہوں، دین کے لیے بھوک برداشت کرنا، دین کے لیے ایسا کام کرنا پڑ جائے کہ اپنے پاس چیزوں کی کمی پڑ جائے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم حتماً تمہیں آزمائیں گے، اگر تم سیدھے دین کے راستے پر ہو تمہاری آزمائش ہوگی۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، تمہارا مال کم پڑ جائے گا، دین کے دشمنوں کا تمہارے مد مقابل جو ہے ان کا مال بہت زیادہ ہوگا، ہم تمہیں آزمائیں گے۔ نَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، تمہارے ساتھی کم ہوں گے، تمہارے ساتھ لوگ کم ہوں گے، وَالثَّمَرَاتِ، پھل کم ہوں گے۔ جس زمانے میں یہ آیات اتری وہ پھلوں پر، کھجوروں پر گزارا کرتے تھے۔ ان سب چیزوں سے تم آزمائے جاؤ گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ان آزمائشوں میں جو ڈٹے رہیں، صبر کا معنی ڈٹے رہنا، خود کو اپنا کنٹرول ہاتھ سے نہ جانے دینا، ان کو خوشخبری سنا دیجیے۔ اور یہ صابر کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ اپنے آپ کو اللہ کی پراپرٹی سمجھتے ہیں تو سارے ہی اللہ کی پراپرٹی، لیکن سمجھتے نہیں ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ یہ اپنے وجود کو خدا کی ملکیت سمجھتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو ہیں ہی اللہ کے، تو پھر اس سے بہتر کیا ہے کہ اللہ کے راستے میں صرف ہو جائے۔ جیسے دنیا دار کہتے ہیں نا کہ میرا پیسہ اپنے اوپر خرچ نہ کروں تو کس پہ خرچ کروں، اسی طرح دیندار کہتے ہیں میرا وجود اللہ کا ہے، اللہ کے لیے خرچ نہ کروں اسے تو کس کے لیے کروں۔ یہ لوگ الذین اذا اصابتہم مصیبت، جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے قالوا، کہتے ہیں انا للہ، ہم اللہ ہی کے ہیں، کیا مسئلہ ہے، اس نے آزمائش کی۔ تو اگر کوئی ان سے کہے کہ یہ چھوٹی موٹی مصیبت نہیں ہے، مر جاؤ گے، تو کہتے ہیں مر گئے تو پھر کیا ہوا، یہاں نہ مرے پھر وہاں 2 دن بعد مر جائیں گے، 10 دن بعد مر جائیں گے۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اسی کی طرف یقیناً ہم نے لوٹ کے جانا۔ ان صفات والوں پر اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، انہیں اللہ خاص طور پر نوازتا ہے، خاص عنایات کرتا ہے، اور ان پہ رحمت نازل کرتا ہے۔ اور پھر اینڈ آیت کا یہاں پہ کیا کہ یہی ہدایت یافتہ ہے۔ کوئی میدان میں نہ آئے اور کوئی اسلام کا کوئی اور حکم لے کے بیٹھ جائے کہ میں بھی تو دین پہ عمل کر رہا ہوں، جس وقت جو وظیفہ ہے، جو ڈیوٹی ہے، اس کو نہ کرنے والا، اس سے پھر دوسری چیزیں قابل قبول نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وعلیہ آیت نمبر 158۔ اس آیت کریمہ میں پس منظر آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ صفا اور مروہ جو 2 پہاڑیاں ہیں جن پر حج کے مناسک میں سے ایک ادا کیا جاتا ہے، سعی جسے بولتے ہیں، اور 7 دفعہ مثلا آنا اور جانا ہوتا ہے سعی کا عمل مکمل کرنے کے لیے۔ سعی کا یہ جو عبادت تھی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہو رہی تھی، لیکن مشرکین مکہ نے صفا پر بھی ایک بت رکھا ہوا تھا اور مروہ پر بھی ایک بت رکھا ہوا تھا، اور ان کی نیت سے یہ وہاں طواف کیا کرتے تھے۔ اب جب اللہ کے رسول نے حج کو گویا کہ اپنی اصلی شکل میں بحال کرنا چاہا تو جو مسلمان تھے ان کے دلوں میں یہ وسوسہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مثلا یہ تو مشرکین کی شروع کی ہوئی رسم تھی، یہ تو بت رکھ کے یہاں پر طواف کرتے تھے، تو ہم بھی کسی ایسی چیز میں آلودہ نہ ہو جائے۔ تو اس کے جواب میں، اس مسئلے کے حل کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں رہنمائی فرمائی۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 158 میں ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ،
بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے. شعائر شعیرہ کی جمع ہے، اور شعیرہ کہتے ہیں علامت کو. شعائر اللہ ان چیزوں کو کہا جاتا ہے کہ جن سے دین کی تعلیمات وابستہ ہوں، یا جن کو دیکھ کر، جن کے ذریعے سے اللہ کی یاد آئے، اللہ کی عظمت کی طرف انسان متوجہ ہو. تو اللہ نے ان سے کہا کہ انہوں نے جو بت رکھے ہوئے تھے وہ انہوں نے غلط کیا تھا، ورنہ صفا اور مروہ اللہ کی علامتوں میں سے علامات ہیں، شعائر اللہ میں سے ہیں. بس جب اللہ کے شعائر میں سے ہیں، فمن حج البیت، جو بھی بیت اللہ کا، بیت کا مراد بیت اللہ ہے، جو بھی حج کرے، او اعتمر یا عمرہ کرے. حج خاص مہینوں میں ہوتا ہے اور عمرہ اس کے علاوہ پورے سال میں کیا جا سکتا ہے. فرق ان کا ظاہر ہے کہ واضح. حج میں کچھ خاص اعمال ہوتے ہیں، عرفات میں جانا، اس کے بعد مزدلفہ میں آنا، پھر منی میں آنا اور قربانی وغیرہ کرنا، جبکہ عمرہ میں تقریباً سارے اعمال خانہ کعبہ کے، مسجد الحرام کے اندر سے اور صفا اور مروہ سے مربوط ہوتے ہیں. پس جو بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ، تو اس پر کچھ گناہ نہیں. چونکہ کچھ لوگ اسے گناہ سمجھ رہے تھے مشرکین کی حرکتوں کی وجہ سے، کہ وہ بھی بتوں کے طواف کرتے تھے، ہم بھی وہی طواف کریں. تو فرمایا فلا جناح علیہ، اس پر کچھ گناہ نہیں ہے، ان یطوف بہما، کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے. یعنی دل میں تسلی کر کے تم طواف کرو، یہ اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی اطاعت ہے، بتوں کا طواف نہیں. ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، اور جو اپنی خوشی سے نیکی کرے تو یقیناً اللہ شاکر، اللہ کا شاکر ہونا، شکر گزار ہونے سے کیا مراد ہے؟ یعنی قدردانی کرنا. شکر اصل میں کیا ہوتا ہے؟ کسی کے کام کے مقابلے میں اس کی قدردانی ہوتی ہے. اللہ کی قدردانی کیا ہے؟ وہ جزا دیتا ہے، بہترین نعمتیں عطا فرماتا ہے، اجر دیتا ہے. تو جو اپنی خوشی سے خیر، اچھا کام انجام دے تو اللہ شاکر، قدردان ہے، بے قدری نہیں کی جائے گی. علیم، اچھی طرح علم رکھنے والا، خوب علم رکھنے والا ہے. یعنی کوئی چیز ضائع نہیں ہوگی اس وجہ سے کہ اللہ کو پتہ نہ چلے، اس کے ریکارڈ میں لکھی نہ جائے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. آیت نمبر 159 سے آگے پھر کئی آیات. یہ ایک بہت بڑی یہودی علماء کی گمراہی اور خرابی کی طرف اشارہ کرتی. تھوڑا سا پس منظر عرض کر دوں، جیسا کہ پہلے جز میں گزر چکا. اللہ نے بیان فرمایا کہ جو یہودی عوام تھے، ان کا ایک بہت بڑا طبقہ اپنی کتاب تورات سے بالکل کٹا ہوا تھا. یعنی تورات میں کیا ہے انہیں کچھ پتہ نہیں تھا، اور ان کو صرف جو انہوں نے سنا ہوا تھا ان کو وہ پتہ تھا. اور وہ کیا تھا؟ ان کی آرزویں، جنہیں قرآن نے بیان کیا کہ ہمارے سوا کوئی جنت میں نہیں جا سکتا. اور عجیب بات یہ ہے کہ قرآن کے سارے خبردار کرنے کے باوجود اسی قسم کی آرزویں مسلمانوں کے تقریباً ہر فرقے میں، مسلک میں پائی جاتی. ہمارے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا. یعنی جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے وہی ان کے اندر پیدا ہوئی. اور جو اللہ نے کہا کہ یہ پیدا اس لیے ہوئی تھی کہ مال کھانے والے ان کو دین بتاتے تھے خوش کرنے کے لیے، اور ان کے یہ عقیدے بنا دیے تھے، اور یہ خود کتاب خدا نہیں پڑھتے تھے. اور آج آپ مسلمانوں کو دیکھیں، یہ بھی خود کتاب خدا نہیں پڑھتے. ہم اکثر کہتے رہتے ہیں عجیب قسم کی بیہودہ، کہ جو ساری کی ساری اللہ کی توہین ہے، جو باتیں وہ قرآن کے بارے میں مشہور ہے. یہ سمجھ میں نہیں آتا، یہ سمجھ میں نہیں آتا. یہ اللہ پر اعتراض ہے کہ
ایک عالم کسی بھی سبجیکٹ کا، اس کو پتہ ہوتا ہے میں کس طرح بات کروں تو جو میرے سامنے بیٹھے انہیں سمجھاؤں. اللہ کو کوئی نہیں پتہ چلا. ایک ایسی کتاب کے جو عام انسانوں کو سمجھ میں نہیں آنی تھی، اس کے بارے میں اناؤنس کر دیا اب قیامت تک کسی کو رکھو جو سمجھ میں نہیں آتی. یہ توہین ہے اللہ کی، اور اس توہین پر بڑے بڑے پکڑے جائیں گے. ٹھیک ہے. اور یہ ایسا مرض ہے کہ جو مسلمانوں کے تقریباً سبھی مسالک میں مشترکہ ہے. لہذا آپ کسی بھی مسلک کی عوام کو جا کے دیکھیں، آپ کو قرآن سے دین سمجھنے والے بہت کم ملیں گے. اور جو پڑھ رہا بھی ہوگا، جہاں پر اسے قرآن کی بات اپنے مسلک کے بزرگ عالموں کی بات سے ٹکراتی نظر آئے گی، وہ اللہ کو چھوڑ دے گا، انہیں پکڑے رکھے گا، ایسے جیسے اللہ کو پتہ نہیں تھا. دیکھیں قرآن کی بات ٹکرا رہی ہے مسلک کے بزرگوں سے، تو وہ کس کو حق سمجھتا ہے؟ جو اس کے مسلک کے بزرگوں نے بات کی. یعنی اللہ کو پتہ نہیں تھا جب قرآن وہ نازل فرما رہا تھا کہ بعد میں حق چینج ہو جائے گا، لہٰذا میں پہلے ہی سیدھی بات کر دوں. تو اللہ کو نہیں پتہ تھا بعد میں جو رائے بنی وہ حق تھی، لہٰذا آیت کو چھوڑو، وہ رائے اپنا لو. یہ بیماری بھی سبھی مسالک میں مشترکہ ہے، اور یہ ان وجوہات اور اسباب میں سے ہے کہ جو عوام کا قرآن پر اعتماد بننے ہی نہیں دیتے، بننے ہی نہیں دیتے. ایک آپ کے سامنے عبارت پڑھتا ہوں. ایک مسلک، کسی مسلک کے بہت ہی بزرگ، ان کے اصول فقہ جسے کہتے ہیں، اصول کی کتاب کی یہ عبارت ہے. اور کچھ عرصہ پہلے یہ کسی دوست نے مجھے ہدیہ کی، آپ کے سامنے سے پڑھتا ہوں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھیے محمد و آل. مجھے ذرا دیکھنے دیجیے گا، ضروری ہے اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کروں. اس عبارت کو ذرا غور سے سنیے. لکھتے ہیں کہ ان کل آیت تخالف قول اصحابنا، بے شک ہر وہ آیت جو ہمارے اصحاب کے قول کے مخالف ہے. ہمارے اصحاب سے کون مراد ہے؟ جنہوں نے لکھا ہے ان کے مسلک کے بزرگان، بزرگ علماء، جن کو مسلک کے بڑے سمجھا جاتا ہے. ہر وہ آیت جو ہمارے اصحاب کے قول کے خلاف ہوگی، یا اصحاب سے مراد کلیئر کر دوں، اصحاب رسول مراد نہیں ہے، مسلک کے بڑے علماء مراد ہے. ہر وہ آیت جو ہمارے اصحاب کے قول کے خلاف ہو تو اس کے 3 حال بتائے ہیں. تینوں میں قرآن کے ساتھ ہی کچھ کرتے ہیں، اصحاب کے ساتھ کچھ نہیں کرتے. تو کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں سمجھا جائے گا کہ وہ منسوخ ہے، وہ آیت ہی منسوخ ہو گئی. پہلا علاج. یا کسی اور دلیل کو اس پر ترجیح حاصل ہے، یعنی جو قرآن کی آیت تو خود دلیل ہوتی ہے نا، اس پر کسی اور دلیل کو ترجیح حاصل ہے، لہذا قرآن کی ہم بات کو قبول نہیں کرتے. وہ جو اور دلیل وہ پتہ نہیں کہاں سے آئی ہے، اس کو کر کے قرآن کو فارغ کر دیتے. اور بہتر یہ ہے کہ اس میں ایسی تعویل کی جائے آیت میں، نہ کہ ہمارے بزرگوں کے قول میں، ہمارے اصحاب کے قول، آیت میں تعویل کی جائے. چونکہ اللہ تعالیٰ ادھر ادھر کی بات ہو سکتی ہے اللہ سے، ہمارے بزرگوں سے ادھر ادھر کی بات نہیں ہو سکتی. اللہ خطا کر سکتا ہے، لہذا اس میں تعویل کرو. ہمارے مسلک کے بزرگ کوئی خطا نہیں کر سکتے. اس طرح فرقہ بنتا ہے کہ آپ اس سے جا کر کہیں بھائی قرآن میں یہ لکھا ہے، آپ یہ کہتے ہو. وہ کہے گا کہ یہ ہمارے بزرگ زیادہ جانتے تھے، ان کو اصل قرآن کی بات پتہ تھی، یہ جو تمہیں اس سے سمجھ آ رہا ہے پتہ نہیں یہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں. اس کے بعد پھر آپ کس چیز کو لاؤ گے اس کو اصلاح کرنے کے لیے؟ اگر وہ خطا پر ہے نہیں کر سکتے، دروازہ بند. یہ جو فرقہ جسے کہتے ہیں، جس سے قرآن نے منع کیا ہے، وہ اس طرح بنتا ہے جب قرآن مجید
اور صحیح حدیث کبھی خلاف قرآن نہیں ہو سکتی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر روایت حدیث صحیح السند ہو، ضعیف تو ایک الگ بات ہے نا، اگر صحیح السند ہو اور آیت قرآن سے مخالفت کر رہی ہو تو وہ صحیح السند بھی ناقابل قبول ہے، کیونکہ اصلی ترین معیار کیا چیز ہے؟ قرآن مجید ہے، وہ بھی رد کر دی جائے گی۔ یہ ہے حقیقت جو اللہ کے پاس ہے، جو بتائی گئی، ائمہ اہل بیت نے بیان فرمائی، رسول اللہ نے بیان فرمائی، ٹھیک ہے؟ لیکن پریکٹیکلی کیا رائج ہے؟ اس کا الٹ بالکل۔ جہاں بھی قرآن کسی فرقے کی بات سے ٹکرائے، قرآن کو فارغ کرو، اس کی تعویل کرو، اسے منسوخ سمجھو، الٹ ہے پریکٹیکلی، اس لیے فرقے بنتے، ورنہ تو قرآن جیسا ہے ویسا رکھتے تو پھر وہ ایک ہی فرقہ ہوتے سارے، پھر فرقے کیوں بنتے مختلف؟ ہر وہ آیت جو ہمارے اصحاب کے قول کے خلاف ہو تو اس کے بارے میں سمجھا جائے گا کہ وہ منسوخ ہے یا کسی اور دلیل کو اس پر ترجیح حاصل ہے، اور بہتر یہ ہے، یہ ذرا بہتر ہے دیکھیے گا، اور بہتر یہ ہے کہ اس میں یعنی قرآن کی آیت میں ایسی تعویل کی جائے کہ اس آیت میں اور ہمارے اصحاب کے قول میں موافقت پیدا ہو جائے، لیکن جو کرنا ہے آیت کے ساتھ کرو، خبردار اگر ہمارے اصحاب کے قول کو کسی نے ٹچ بھی کیا اس کا ہاتھ توڑ دیں گے۔ یہ ہے امت کے اندر قرآن مجید کی حیثیت۔ ویسے چومنے چاٹنے میں اور ختم قرآن کرانے میں تو بہت آگے، لیکن اس کو دین کا سورس سمجھنے میں یہ حالت ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ لہذا ہم عرض کرتے ہیں آپ کو کہ ضروری ہے ایک مسلمان کے لیے جس کو اللہ نے عقل دی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں قرآن مجید کے اچھے گہرے مطالعے کو شامل کرے، قرآن کے متن کا اس کو اچھی طرح پتہ ہو، وہ اللہ پر بھی اعتماد کرے۔ اگر کوئی مولانا صاحب کہتے ہیں کہ تو نہیں پڑھ سکتا تو آپ اس سے کہیں مجھے تجھ سے زیادہ اللہ پر اعتماد ہے، جس نے کہا میں نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دی ہے، تیرے جیسے 1000 مولوی بھی آ جائے میں لفٹ نہیں کراؤں گا، میں اللہ کو زیادہ لفٹ کراؤں گا، ٹھیک ہے نا؟ اور اگر آپ یہ نہیں کرتے تو آپ وہی کر رہے ہیں جو یہودیوں کی عوام نے کیا تھا، اپنے علماء کی وجہ سے تورات سے بالکل کٹے ہوئے تھے، اور پھر تورات کے بارے میں وہ تورات کے نام پہ جو بھی باتیں کر دیتے تھے وہ سمجھتے تھے یہی تورات میں لکھی ہوئی ہے۔ یہ اللہ نے بتایا ہوا پہلے جز میں گزر چکا کہ تورات انہیں کتاب خدا کا کچھ پتہ نہیں سوائے اپنی آرزوؤں کے، جو خواہشات ہیں ان کی، اور وہ کیا ہے اللہ نے بتائی ہوئی ہے کہ ہمارے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جا سکتا، اور ہم جہنم میں گئے پھر ہم واپس لوٹ کے آ جائیں گے، حتماً واپس آئیں گے۔ اور یہی والی چیزیں آج بھی مسلمانوں میں قرآن نے جس طرز تفکر کو مذمت کی ہے، کنڈیم کی ہے، وہی رائج ہے۔ یہ مہجوریت قرآن کے ثبوت ہے جو آج امت اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہی ہے کہ ہم خلاف قرآن سوچتے ہیں اور خلاف قرآن کرتے ہیں۔ تو یہ جو یہودی علماء تھے یہ تورات کے اندر لکھی ہوئی حقیقی باتوں کو چھپاتے تھے، اور یہ اتنے تیز تھے کہ انہوں نے عوام کی تورات تک دسترس بھی بڑی سخت کر دی تھی، سوائے خاص بندوں کے، ان کے خاص شاگردوں کے اور بڑوں کے تورات کو کوئی پڑھنے کا بھی حق نہیں رکھتا تھا۔ لہذا عوام کو پتہ ہی نہیں تھا۔ عوام کو کہاں سے پتہ چلے گا؟ انہی کے ذریعے سے، اور یہ لگ گئے لوگوں کے مال کھانے پر۔ اب لوگ کب زیادہ مال دیتے ہیں؟ جب عالم پیکج اچھا دے جنت میں جانے کا، جتنی کم محنت اور سپیڈی جنت ملتی ہو اتنا پیکج اچھا ہوتا ہے، تو اتنے ہی اس پر عوام خوش ہو کے پھر پیسے بھی زیادہ دیتے ہیں۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے اپنی قوم کو کرپٹ اور بے عمل کر دیا۔
ہر قسم کا فساد ان میں تھا، اور جنت بھی اپنی یہ ایکسکلوسیو سمجھتے تھے کہ ہماری یہ کوئی جا نہیں سکتا۔ گندگی میں، اللہ کی نافرمانی میں، پستی میں بھی آگے چلے گئے، اور جنت میں بھی اپنے سوا کسی کو جاتا دیکھنے کو تیار نہیں تھے۔ اس کا بنیادی سبب کیا تھا؟ آل عمران میں، سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، کہ جب اللہ نے ان لوگوں سے میثاق لیا تھا، پکا عہد لیا تھا جن کو کتاب دی تھی۔ کیا عہد لیا تھا؟ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، کہ تم ضرور بالضرور اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرو گے، کچھ نہیں چھپاؤ گے اس میں سے۔ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور اسے چھپاؤ گے نہیں۔ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، تو اللہ کے اس میثاق کو انہوں نے پس پشت پھینک دیا۔ کیوں پھینکا؟ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اس کے بدلے قلیل اجر، دنیا کا مال وہ لینے لگے۔ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، تو کتنی بری چیز ہے جو یہ کما رہے ہیں، جو یہ خریداری کر رہے ہیں اللہ کی باتوں کو چھپا کر۔ کسی بندے نے جو صرف سنتا رہا ہے اور اس نے قرآن نہیں پڑھا، وہ جب قرآن مجید کا ترجمہ پڑھے گا اس کو ایسے لگے گا یہ وادی اور میں کسی اور وادی میں رہتا ہوں۔ پھر یا تو جڑا رہے گا اور اپنی اصلاح کرے گا، اور یا بدک کے واپس چلا جائے گا۔ وہ پیکیج اچھا ہے، اس پیکیج سے کہتے ہیں اللہ تے بڑا ڈاڈا ہے۔ قرآن پڑھ کے کیا کہتے ہیں؟ اللہ تے بڑا ڈاڈا ہے۔ تو تھانوں کیوں نہیں پتہ لگا ہوتا؟ یہ اللہ ڈاڈا نہیں ہے، ڈاڈا ہے نافرمانوں کے لیے، سخت ہے، شدید العقاب ہے نافرمانوں کے لیے۔ لیکن انہوں نے جو دین کا تصور سنا کے تقریروں سے بنایا ہوا ہے، تو اس کے مقابلے میں اللہ ان کو ڈاڈا لگتا ہے۔ ہم بیان کرتے رہتے ہیں، لوگوں نے کس سے بنائے ہوئے ہیں، ہر ایک نے اپنے اپنے جو بڑے بنائے ہیں نا۔ مثلا کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو یہاں سنایا بھی تھا، اشارہ کر دوں، پیر صاحب گزر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ میرے مرید کو سزا دے رہے ہیں فرشتے۔ انہوں نے فرشتوں سے کہا جاؤ اوپر جا کے اللہ سے، انہوں نے فرشتوں سے پوچھا کیوں میرے مرید کو مار رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے کہا اس کو عذاب دینا بڑا گندا تھا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں یہاں بیٹھوں، جا کے اللہ تعالیٰ سے کہو فلانا بندہ آیا بیٹھا ہے اور وہ کہہ رہا ہے میرا بندہ چھوڑو۔ 2-3 دفعہ فرشتوں نے چکر لگائے، آخر میں اللہ نے کہا یار بڑا ضدی ہے، میں ہی مان جاتا ہوں، بندہ چھوڑ دو۔ اب آپ مجھے بتائیں، جس بندے نے یہ قصہ سننا ہے اسے اللہ زیادہ پیارا لگے گا یا پیر؟ کون پیارا لگے گا؟ پکڑنے والا، مارنے والا یا چھڑانے والا؟ یہاں مشرک بناتے ہیں یہ آہستہ آہستہ ایسے اس طرح کے اللہ کے اس اللہ کو کیا کرنا ہے ہم نے؟ پیر کو مانے جس نے اللہ سے لڑ جھگڑ کے بندہ چھڑا لیا۔ جیسے ہوتا ہے نا علاقے کے ایم این اے یا وزیر، ان کا کوئی بندہ پولیس پکڑ کے لے جا رہی ہو، گاڑی روک کے بندہ چھڑا لے، تو لوگوں کو پھر وہ قانون نافذ کرنے والے ادارے اچھے لگیں گے، ان سے چھڑوانے والے اچھے لگیں گے، چھڑوانے والے اچھے لگیں گے۔ لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ جن کو یہ فکر دی جاتی ہے ان کو اللہ زیادہ پیارا لگتا بھی نہیں ہے، چونکہ ان کے ذہن میں یہی ہوتا ہے، سن کے کہ وہ تو پکڑتا ہے مارتا ہے، یہ چھڑواتے ہیں۔ لہٰذا انہی کو پیش کرو جو خوش کرنا ہے، انہی کی ان کے لیے قربانیاں دو، ان کے لیے ان کے نام پہ یہ وہ کرو، اللہ تعالیٰ ان کو یاد نہیں ہوتا۔ یہ تورات سے کٹ جانے کی وجہ سے یہ کرپٹ ہو گئے تھے۔ اب اس آیت میں 159 اور اس سے آگے خداوند عالم آپ ذرا تصور کیجئے کہ کیا فرما رہا ہے، اور یہ فرما رہا ان کے لیے تو فرمایا ہے لیکن تا قیامت یہی ہے۔ امت مسلمہ کے علماء اگر یہ کام کریں تو ایسا ہی ہوگا۔ اب دیکھیں فرمایا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، بے شک وہ لوگ جو یکتمون کتمان کرتے چھپاتے، ما انزلنا جو کچھ ہم نے نازل کیا ہے،
اور وہ کیا ہے؟ من البینات والہدا، روشن چیزیں اور ہدایت، یعنی روشن دلائل اور ہدایت، اس کو چھپا لیتے ہیں۔ آپ ذرا سوچیں کیا بیماری ہے، کیوں اللہ سے اتنا بڑا جھگڑا مول لے رہے ہیں؟ اللہ نے جو بیان کر دی کتاب میں کیوں عوام سے چھپاتے ہیں؟ انسان سوچے نا کیا ریزن ہو سکتا ہے، سوائے یہ کہ ان کا کوئی نہ کوئی مفاد خطرے میں پڑتا ہے اس کو بیان کر کے۔ من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، اس کے بعد کہ ہم نے لوگوں کے لیے کتاب میں اسے بینا ہو، واضح کر کے بیان کر دیا، لیکن یہ چڑھ بیٹھے ہیں اور یہ چھپاتے ہیں۔ چونکہ اس وقت بات ان کی ہو رہی ہے، علماء کی، چھپانے والوں کی، عوام کا اپنا قصور ہے، ان کا بھی زیادہ دل نہیں کرتا کہ ہم خود ہی جا کے دیکھ لیں بھی اندر لکھا کیا ہوا۔ آج مسلمانوں کی بھی یہ حالت ہے، اکثریت کو دیکھ لیں، شیعہ ہو یا اہل سنت ہو۔ من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، اس کے بعد کہ ہم نے لوگوں کے لیے اسے کتاب میں بیان کر دیا، لیکن یہ چھپاتے ہیں۔ تو جو یہ کام کرتے ہیں، اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ بھی لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں۔ شیعہ قوم کو چاہیے کہ اپنی لعنتوں میں ان کو بھی ایڈ کر لیں، ایکسپرٹ تو ہیں ہی، اپنی لعنتوں میں ان کو بھی ایڈ کر لیں، ٹھیک ہے؟ جب بھی مثلا کوئی جگہ اکٹھے ہوں، کہیں جو اللہ کی کتاب کھول کے بیان نہیں کرتے ان پہ اللہ کی لعنت اور ہم سب کی بھی لعنت۔ تو آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ قرآن مجید کا بیان زیادہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ قرآن مجید، اور جو لعنت کر رہے ہوں گے پھر انہیں خود بھی احساس ہوگا کہ یار یہ جو اگر وہ بیان نہیں کرتے تو ہم تو پڑھ لیں، چھپا رہے، وہ چھپا رہے، یہ بیزار ہے۔ تو قرآن سے دوری میں کچھ لوگ دور رکھ رہے ہیں، کچھ لوگ دور رہ رہے ہیں۔ دلچسپی ان کو بھی، کوئی دلچسپی ہوتی تو آج کون ہے کہ جس کی دسترس میں قرآن مجید نہ ہو، لیکن نہیں پڑھتے۔ فکر کی بچپن سے تربیت ہی نہیں ہوتی اللہ کی کتاب سے مانوس کرنے کی، تربیت برعکس تربیت ہوتی ہے، تم نہیں پڑھ سکتے۔ کبھی کوئی ڈائلاگ بول دیتے ہیں، کبھی کوئی ڈائلاگ بول دیتے ہیں، اتنے علوم پہلے پڑھنے ہوتے ہیں پھر قرآن پڑھنا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، وہ جو عرب کا بدو رسول پاک کے منہ سے سنتا تھا، وہ کون سے علوم پڑھ کے بیٹھا ہوتا تھا وہاں پر، شرم بھی نہیں آتی۔ قرآن کے سادہ معانی کو سمجھنے کے لیے کوئی علوم کی ضرورت نہیں، صرف عقل کی ضرورت ہے جو نظر نہیں آتی۔ بعض لوگ اتنے عقل مند ہوتے ہیں کہ دوسری طرف سے بیوقوفی میں جا کے گرتے ہیں۔ اولئک یلعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ لعنت کرتا ہے، ویلعنہم اللاعنون، اور تمام لعنت کرنے والے ان پہ لعنت کرتے ہیں۔ 160 الا الذین تابوا، سوائے ان کے جو توبہ کریں، اور توبہ کر کے یہ نہیں ہے کہ ساری گمراہیاں پھیلا کے اور اینڈ میں گھر میں بیٹھ کے توبہ کر لی، یا اللہ میں نے قرآن لوگوں کو نہیں صحیح طرح بتایا، عالم ہو، میں نے اتنی تقریریں کی، خطابتیں کی، اور میں خطیب العصر بنا ہوا تھا، تو یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے قرآن نہیں بتایا۔ تو یہ والی توبہ نہیں ہے۔ الا الذین، اور یہ بڑا سخت کام ہے، یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کرنا، لہذا بندہ پہلے سے ٹھیک رہے تو کام صحیح ہے۔ اگر پہلے دن سے، جیسے عرض کرتے ہیں نا، جب پہلے دن سے حلال کھائے تو انسان کو حلال میں گزارے کی عادت پڑ جائے گی، تھوڑی مشکل ہوگی، لیکن اگر حرام کما 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 کے زندگی کا لیول کہیں لے گیا، اب اس سے کہا جائے کہ حلال پہ آؤ، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، مر نہ گیا میں، اب میں کہاں سے حلال پہ ہوں؟
حلال پہ آنا، پہلے تو میں جہاں ہوں وہ دینا پڑے گا، بچے میرے فٹ پاتھ پہ آ جائیں گے، بیگم صاحبہ میری کا زیور اور میک اپ پتہ نہیں کہاں جائے گا، پراپرٹیز میری کہاں جائے گی، نہیں کرتا۔ اسی طرح جس نے پہلے دن سے صحیح بیان کرنا شروع نہیں کیا جوش خطابت میں، جب اینڈ پہ اس سے کہا جائے وہ پھر اندر بیٹھ کے توبہ کر سکتا ہے کہ اللہ غفور رحیم ہے، لیکن اللہ نے خود بتایا اس کی توبہ کیسے ہوگی۔ الا الذین تابوا، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کریں، واصلحوا، اور جو خرابی کی ہے اس کی اصلاح کریں۔ بتائیں کہ میں نے جو جوش خطابت میں تمہیں بتایا تھا غلط بتایا تھا، اصل بات یہ ہے، مجال ہے کسی کی نہیں ہوگی، جرت نہیں ہوگی، چونکہ عوام تو جوتے ماریں گے آ کر، ہم سے پیسے لے کے ہمیں گمراہ کرتا رہتا، ہمیں تو نہیں بتایا۔ وَأَصْلَحُوا، اور جو خرابی کی ہے اس کی اصلاح کرے۔ یہاں بھی نہیں اللہ تعالیٰ نے کام کو روکا، وَبَيَّنُوا، جو چھپایا تھا اسے بیان کرے، جو چھپایا تھا اسے بیان کرے تو توبہ ہے، نہ کہ گھر بیٹھ کے صرف کہیں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، قبول نہیں ہوگی۔ سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں اور اصلاح کریں اور بیان کریں، یعنی جس کو چھپاتے تھے اسے بیان کریں، فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی توبہ میں قبول کرتا ہوں، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہوں۔ لیکن اسی طرح سے آئے، پتہ تو چلے نا، جتنا کمایا اتنا لٹائیں بھی، پھر جو خیانت کی ہے پھر تھوڑی سی تو دنیا میں بھی اس کی پیمنٹ کریں لوگوں کو، مشکل ہوتا ہے۔ تو تب میں تواب اور رحیم ہوں۔ لیکن اگر یہ نہ کریں اور وہی چھپانے والا کام جاری رکھیں، آیت نمبر 161، ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا۔ اب یہاں سے ذہن اڑ کے کافروں کی طرف نہ جائے، نان مسلم کی طرف۔ یہاں کفر کیا ہے؟ وہی ہے جس کا اوپر ذکر ہو رہا ہے، اس لیے کہ ہم پہلے بھی آپ کو بیان کر چکے، کفر کا لفظ عربی زبان میں بنیادی طور پر کسی چیز کو چھپانے کا معنی دیتا ہے۔ کفر یعنی چھپانا۔ اگر ابتدا میں آنے والوں کو یاد ہو، ہم نے بیان کیا تھا، عرب جو ہے رات کو کافر کہتے ہیں، چونکہ اندھیرے میں چیزوں کو چھپا لیتی ہے۔ سمندر کے لیے بھی کافر کا لفظ استعمال کرتے ہیں، چونکہ سمندر اپنے اندر ایک دنیا چھپائے ہوئے ہوتا ہے۔ کسان کو کہ جو بیج چھپا دیتا ہے مٹی میں، اسی مناسبت سے اسے بھی کافر کہتے ہیں۔ پس کفر بنیادی طور پر کسی چیز کو چھپانے کے معنی میں، اور اسی چھپانے سے پھر مفہوم جو انکار کا ہے اس کے معنی میں، کسی چیز کو چھپا لینا یعنی پتہ ہے اور کہنا کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ کو جو پہلے آتے ہیں ان کو یاد ہوگا، میں ریپیٹ کر دوں، میں نے اس کفر کا معنی یاد رکھانے کے لیے ایک لطیفہ سنایا تھا کہ ایک شخص کے پاس اس کا دوست آیا اس کا گدھا مانگنے کے لیے کہ مجھے آج کچھ کام ہے، سامان ڈھونا ہے، میں نے یہاں سے وہاں لے کے جانا ہے۔ اس کو آنے سے پہلے پتہ چل گیا کہ میرا دوست آ رہا ہے گدھا مانگنے کے لیے۔ اس نے اپنے بچوں سے کہا کہ گدھا گھر کی پچھلی سائڈ پہ جا کے باندھ دو، اس کو گدھا نہیں دینا۔ اس کے بچوں نے باندھ دیا جا کے۔ تو اس کا دوست آیا، جیسے دوست کو دیکھا اس کو سینے سے لگایا، میرا یار، آنکھوں کی ٹھنڈک ہو گئی، فلان ہو گیا، یہ ہو گیا، اتنے دنوں بعد ملتے ہو۔ تو اس نے کہا کہ حکم کرو کیسے ہے؟ اس نے کہا کہ گدھا چاہیے۔ تو اس نے کہا یار گدھا چاہیے تو جان حاضر ہے، گدھا تو میں کل بیچ کے آیا ہوں، مجھے تم پہلے بتا دیتے میں نہ بیچتا تمہاری خاطر تو اس نے کہا بیچ دیا تم نے؟ اس نے کہا میں بیچ کے آ گیا۔ تو وہ بیچارہ خدا حافظی کر کے جانے لگا، اتنے میں گدھے نے اناؤنسمنٹ شروع کر دی، بولنا شروع ہو گیا۔ اب گدھے کی آواز آپ کو پتہ ہے کیسی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اونچی آواز سے مت بولا کرو، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے ناپسندیدہ آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے۔ تو آپ سب نے استفادہ کیا ہوگا، کبھی نہ کبھی گدھے کو بولتے سنا ہوگا۔
اس نے بولنا شروع کیا، ایک تو اس کی آواز بہت اونچی ہوتی ہے، تو وہ دوست جاتے جاتے مڑ کے اس کی طرف دیکھ کے کہتا ہے کہ یہ تو نے کیا کیا؟ تو نے مجھے کہا گدھے کو بیچ دیا ہے، اور وہ گدھا تو اندر چیخ چیخ کے بتا رہا ہے کہ میں ہوں، بچپن کا تو میرا دوست تھا اور تو نے میرے ساتھ یہ کر دیا۔ تو اس نے آگے سے کہا گدھے کے مالک نے، تو مجھے کہہ رہے بچپن کا دوست، تو میرے بچپن کا دوست ہے، تجھے میری بات پہ یقین نہیں ہے اور گدھے کی بات پہ یقین ہے؟ تیرا بچپن کا دوست میں ہوں یا گدھا ہے؟ اب یہاں سے آپ سمجھیں گدھے کو چھپایا گیا تاکہ اس کے وجود کا انکار کیا جا سکے۔ یہ ہوتا ہے کفر، حق کو معلوم ہونے کے بعد اس کا انکار کرنا، یعنی کہنا کہ ہے ہی کوئی نہیں، یہ کفر کا اصل معنی ہے، چھپانے کا۔ اوپر کیا تھا؟ ان الذین یکتمون، بے شک وہ لوگ جو کتمان کرتے چھپاتے ہیں۔ تو دوسری آیت میں اللہ نے کہا کہ الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم، سوائے ان کے جنہوں نے توبہ کر لی اور اصلاح کر لی اور جو چھپایا تھا اسے بیان کر دیا اور اللہ کی خاطر اپنی عوام سے گالیاں کھا لی، اپنی جو مقبولیت بنائی تھی وہ خراب کر لی مثال کے طور پر، تو اس سے بہتر ہوتا ہے بندہ پہلے ہی نہ بنائے، بعد میں خراب نہیں ہوتی، مشکل ہو جاتا ہے۔ جنہوں نے یہ کام نہ کیا، اس طرح توبہ نہ کی، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، یہی لوگ کہ جو حق کو چھپانے والے، گویا کہ اپنی عوام کو نہیں بتا رہے کہ یہ چیز ہے، جنہوں نے کفر کیا اور مر گئے اس حالت میں کہ کافر ہی تھے، حق کو چھپانے والے۔ اولئک، تو یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جن پر اللہ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی لعنت ہے اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ جو آج نہیں کر رہے وہ قیامت کے دن جب پتہ چلے گا انہوں نے ہمارے ساتھ کیا فراڈ کر دیا ہے، وہ اور لعنتیں کریں گے۔ اور آج تو نہیں لیکن اگلے درس میں وہ والی آیت بھی آ جائے گی کہ جس میں لفظ بھی ایسا اللہ نے استعمال کیا ہے جو ہم سب جانتے ہیں، تبرہ کا، ایک دوسرے پہ تبرے کریں گے، اپنے لیڈروں پر پیروکار اور لیڈر پیروکاروں پر اور پیروکار لیڈروں پر تبرہ کریں گے اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں گے۔ بس 161 کا ترجمہ یہ ہے، جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور اسی حالت میں مر گئے، ان پر اللہ، فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ اور یہاں پر ایک حدیث ذہن میں آ گئی کہ جو اہل سنت کتب میں بھی ہے اور محمد وآل محمد کی روایات میں بھی موجود ہے، اذا ظہرت البدع، جب بدعتیں ظاہر ہوں میری امت میں، اللہ کے نبی کی امت میں، فعلی العالم ان یظہر علمہ، تو عالم پر لازم ہے کہ اپنے علم کا اظہار کرے، یعنی علم کا اظہار کرے، لوگوں سے کہے کہ یہ بدعت ہے، یہ غلط ہو رہا ہے، اور اگر اظہار نہ کرے، نہ بتائے لوگوں کو، وَإِلَّا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، اگر عالم ایسا نہیں کرتا تو جتنا مرضی لوگ اس کے ہاتھ چومتے ہیں اس پر اللہ کی لعنت ہے، کہ جو عوام کو نہیں بتا رہا کہ جو تم نے نئی نئی رسمیں شروع کر دی ہیں ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ اور اللہ کا رسول اور ائمہ اہل بیت تم سے زیادہ جانتے تھے دین میں کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے، تمہاری عقل کی ضرورت نہیں تھی کہ جو تم نے سوچا یا تمہارے دادے نے سوچا کہ دین میں اس رسم کا اضافہ ہو جائے تو دین اور زیادہ چمک جائے گا، اللہ کو، اللہ کے رسول کو، اہل بیت اطہار کو تم سے زیادہ پتہ تھا، لہذا تم وہ جو انہوں نے چیزیں بتائی ہیں وہ کرو، اور جو انہوں نے چیزیں نہیں بتائی ان کو طرح طرح کے بہانے بنا کر دین میں ایڈ نہ کرو، دین کے نام پر ان چیزوں کو شروع نہ کرو اور توجہ کرو۔ یہ یہودی علماء کی جو تاریخ ملتی ہے وہ کیا تھی کہ یہ خود تو بتاتے نہیں تھے حق، عوام کرپٹ تھے، عوام نئی نئی بدعتیں، نئے نئے نظریات، نئی نئی خرافات ایجاد کرتے تھے، تو یہ بجائے ان کو روکنے کے
الٹا کیا کرتے تھے؟ ان کی اپنی عوام کی حرکتوں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے، ان کی توجیہ کرنے کے لیے یہ مثلا دلائل گھڑ کے لے آتے تھے کہ یہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، یہ بھی جائز ہے۔ پہلے جائز سے کام شروع ہوتا ہے، پھر آہستہ واجب، پھر حتیٰ کہ نماز سے بھی زیادہ واجب ہو جاتا ہے۔ ایک سفر ہوتا ہے جو بدعت طے کرتی ہے، اور جو بدعت پرست ہوتا ہے اس کو اللہ کے واضح روشن احکامات سے زیادہ اپنی بدعت سے پیار ہوتا ہے کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، یہ کام تو کرنا ہی کرنا ہے، چاہے نماز روزہ نہ بھی ہو چل جائے گا، اس کے علاوہ نہیں چلے گا کام۔ تو اللہ نے یہودی علماء اور یہودی عوام، ان کا آپس میں کیا انٹریکشن تھا اور کیا ریزنز تھے کہ یہ اتنے ڈھیٹ ہو گئے کہ جس رسول کا انتظار کر رہے تھے اس کے بدترین دشمن بن گئے۔ ماننا تو ایمان لانا تو دور کی بات ہے، علماء بھی اور عوام بھی۔ یہ اللہ نے اس کے ریزنز بیان کیے ہوئے، اور بیان اس لیے کیے ہوئے تاکہ کم از کم جو قرآن پڑھنے والے ہیں وہ ان بیماریوں کا شکار نہ ہو۔ لیکن ظاہر ہے قرآن پڑھنے والے نہیں ہیں، ان پر اللہ فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ آیت نمبر 162 خالدین فیہا، ہمیشہ اسی لعنت میں رہیں گے، ہمیشہ اسی لعنت میں رہیں گے۔ اور اس لعنت کا نتیجہ کیا؟ لعنت ہوتی ہے، لعنت کا مطلب عربی زبان میں اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے۔ جب کہتے ہیں نا خدا اس پہ لعنت کرے، یعنی خدا اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے، یہ ایکچول معنی ہوتا ہے لعن کا۔ تو اللہ کی لعنت میں ہمیشہ رہیں گے، تو اس کی شکل دکھائی پھر اللہ نے، لا یخفف عنہم العذاب، ان پر سے عذاب میں تخفیف، کمی بھی نہیں کی جائے گی کہ چلو تھوڑا سا کم کر دیں۔ لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، اور نہ ہی انہیں کوئی مہلت دی جائے گی کہ چلو ابھی تمہیں تھوڑی بہت ہم نے مار پیٹ کر دی ہے، اب دوبارہ بھیج رہے ہیں، اب نہیں کرنا، ایسا نہیں کیا جائے گا۔ ولا ینظرون، ان کو کوئی مہلت بھی دوبارہ نہیں دی جائے گی۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود ایک معبود ہے۔ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ رحمان رحیم ہے۔ رحمان و رحیم کا عام طور پر جو فرق کیا جاتا ہے، عام رحمتوں والا جو سب کو دے رہا ہے۔ اگر موسیٰ کو روٹی ملتی ہے، فرعون کو بھی مل رہی ہے، نمرود کو مل رہی ہے، اگر حضرت ابراہیم کو مل رہی ہے، یعنی وہ نعمتیں جو اللہ نے عموم کے لیے رکھی ہوئی ہیں، اور چہ بسا اللہ کے نافرمانوں کے پاس زیادہ ہوتی ہے، مومنین کے پاس کم ہوتی ہے، عام رحمتوں والا۔ لیکن رحیم سے مراد خصوصی رحمتیں کہ جو اللہ ان کو عطا فرماتا ہے جو اس کی طرف راغب ہوتے ہیں، جو اس کو جھکتے ہیں، جو اس کا قرب حاصل کرنے کے طلبگار ہوتے ہیں، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ خصوصی رحمتیں ہیں، دنیا میں توفیقات کی شکل میں، نیکیوں کی توفیقات کی شکل میں، نیکی کا رستہ آسان ہو جانے کی شکل میں، اور آخرت میں دائمی اور ہمیشہ رہنے والی جنت اور اس کی نعمتوں کی اور اللہ کی رضا کی شکل میں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو آج کے درس کو ہم یہیں پہ روک رہے، چونکہ جو اگلی آیت ہے وہ نسبتاً طولانی ہے، لمبی آیت ہے، آیت 164، اس کی وضاحت بھی تھوڑا سا وقت چاہتی ہے۔ تو خداوند عالم نے توفیق دی اور زندگی دی تو انشاءاللہ اگلے ہفتے کو نماز مغرب کے بعد، البتہ انشاءاللہ نیکسٹ جو درس ہوگا وہ 6:15 پر 6:15 بجے ہوگا، چونکہ آج نماز تقریباً 6 بج رہے تھے جب ختم ہوئی تھی، تو تاکہ تھوڑا سا وقفہ نماز اور درس کے شروع ہونے کے درمیان ہو۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویک سیٹرڈے کو مغربین کے بعد 6:15 پر یہ درس ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ جو آیات پڑھی گئی ان سے مربوط
ان سے ریلیٹڈ اگر کوئی سوال ہو تو کر لیں، اور اگر ان سے ریلیٹڈ سوال نہیں ہے، کوئی اور سوال ہے، تو وہ انشاءاللہ ہال سے باہر کیا جا سکتا ہے۔ لگتا ہے کوئی سوال نہیں ہے، صلوات پڑھ دیجیے محمد وآل محمد۔